باغیوں کے شہر گڑھ گاؤں پر قبضہ کرنے کے بعد میر جملہ نے حالات کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اسی دوران آسام کا راجا اور اس کے ساتھی پہاڑی علاقوں میں جا کر روپوش ہو گئے تھے۔ انہیں خبر ہو گئی تھی کہ اب میر جملہ ان پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کرے گا۔ دوسری طرف میر جملہ نے حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ آئندہ موسم برسات تک حالات کا رخ جانچا جائے، کیونکہ وہ سارے علاقے اس کے اور اس کے لشکریوں کے لیے نئے تھے۔ لہٰذا پہلے وہ ان سے واقف ہونا چاہتے تھے، اس کے بعد کوئی کارروائی کرنا چاہتے تھے۔ میر جملہ نے ان باغیوں کے دارالحکومت میں اپنے لشکر کا حصہ چھوڑا، کچھ توپ خانے کو بھی وہاں رکھا اور خود لشکر کے ایک حصے کے ساتھ قریبی موضع متھرا پور کی طرف کوچ کر گیا۔ متھرا پور کے قریب و جوار میں اس نے بہت سی اپنی چوکیاں قائم کر دیں تاکہ آنے والے دور میں ان چوکیوں کے ذریعے دشمن کے خلاف پیش قدمی کرنے میں آسانی رہے اور ذرائع آمد و رفت پر بھی کڑی نظر رکھی جا سکے۔ کیونکہ ان دنوں دریا کا پانی اترا ہوا تھا، لہٰذا دریا کو پار کر کے چوکیاں قائم کرنا آسان تھا۔ اس طرح میر جملہ نے اپنی کشتیوں یعنی بحری بیڑے کو بھی حرکت میں لاتے ہوئے وہاں سے لگ بھگ 18 میل کے فاصلے پر اپنا ایک بحری اڈہ بھی بنا دیا۔ میر جملہ اپنی طرف سے دشمن سے نپٹنے کے لیے اچھے انتظام کر رہا تھا، لیکن جب مئی کا مہینہ شروع ہوا، موسم برسات کا آغاز ہوا تو سیلاب شروع ہو گیا۔ سیلابوں کی وجہ سے میر جملہ نے جو اپنے لشکر کے 2 حصے کیے تھے، ان کے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا اور اپنے لشکر کا وہ حصہ جو اس نے گڑھ گاؤں میں چھوڑا تھا وہ ایک طرح سے سیلابی پانی کے باعث محصور ہو کر رہ گیا۔ اس کے علاوہ میر جملہ کو یہ بھی مصیبت آن پڑی کہ سیلاب کی وجہ سے خوراک کی بہم رسانی اس حد تک مفلوج ہو کر ہزاروں مویشی بھوکے مر گئے۔ سیلاب شروع ہوتے ہی باغیوں نے ان کے حفاظتی چوکیوں پر حملے شروع کر دیے جو میر جملہ نے بنوائی تھی۔ ساتھ ہی باغیوں نے میر جملہ کے اس حصے پر بھی شب و خون مارنا شروع کر دیے تھے جو اس وقت گڑھ گاؤں میں مقیم تھا۔ اب میر جملہ کے لشکر کے دونوں حصے ایک طرح سے اذیت ناکی میں مبتلا ہو گئے تھے اور اس پر مزید یہ آن پڑی کہ اگست کے مہینے میں میر جملہ کے پڑاؤ میں جو گڑھ گاؤں میں واقع تھا وبا پھوٹ پڑی۔ اس وبا سے مغل لشکری اتنی کثیر تعداد میں مرنے لگے کہ دیکھتے ہی دیکھتے میر جملہ کے لشکر کی تعداد 1/4 کے لگ بھگ رہ گئی۔ دوسری طرف سیلاب کا زور تھا، ابھی تک جاری تھا، لہٰذا مناسب خوراک اور دوائیں بھی میسر نہ تھیں۔ بڑے بڑے سالاروں سے لے کر عام شہری تک فاقہ کشی کا شکار ہونے لگے تھے۔ کبھی کبھی انہیں موٹا چاول اور فاقہ زدہ بیمار بیلوں کا گوشت مل جاتا۔ اس طرح میر جملہ بڑی مصیبت میں اپنے لشکر کی گزر اوقات کرنے لگا۔ اس وبا کی وجہ سے میر جملہ کے لشکر ہی کو نقصان نہ ہوا بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ اس وبا سے آسام کی شہری آبادی سے بھی لگ بھگ 2.25 لاکھ افراد موت کا لقمہ بن گئے۔ ان حالات کے پیش نظر میر جملہ نے سیلاب کم ہونے کے بعد متھرا پور کے توپ خانے اور بچے کچے لشکریوں کو بھی گڑھ گاؤں میں منتقل کر دیا تھا۔ برسات کا موسم جب ختم ہوا، اکتوبر کے مہینے میں سیلابوں کے ریلے میں کمی آ گئی تھی، تب رسد کا سلسلہ اور نظام بھی بحال ہو گیا۔ اس کے بعد میر جملہ نے باغی راجا کے خلاف پھر اپنی کارروائی شروع کر دی اور جا بجا اسے شکست دے کر اس کا ناطہ بند کر دیا۔ باغی راجہ اپنے لشکر کے ساتھ پھر کوہستانی سلسلوں کی طرف بھاگ گیا تھا۔ وہاں مغل تعاقب نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ وہ علاقہ گھنے جنگلوں پر مشتمل تھا جہاں سے اجنبی لشکر کا گزرنا بڑا مشکل تھا۔ بہرحال میر جملہ نے بار بار باغیوں پر حملہ آور ہو کر نہ صرف انہیں بے پناہ نقصان پہنچایا بلکہ ان کے پناہ گاہوں کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ باغی راجا نے جب دیکھا کہ کسی طرح بھی میر جملہ سے نجات نہیں ملتی اور اگر یہ حالات یوں کہ توں رہے تو پھر میر جملہ اس کا اور اس کے سارے ساتھیوں کا خاتمہ کر دے گا، لہٰذا اس نے صلح کی درخواست جو منظور کی کر لی گئی تھی اور اس صلح کی درخواست کے نتیجے میں راجا نے اورنگزیب عالمگیر کو 20,000 تولے سونا، 4.25 لاکھ تولے چاندی، 110 ہاتھی دینا قبول کیا۔ علاوہ ازیں اس نے اپنی ایک لڑکی بھی اورنگزیب کے حرم میں بھیجی اور آئندہ
اس نے اورنگزیب کا مطیع و فرما بردار رہنے کا عہد کیا۔ اس طرح میر جملہ نے ایک طرح سے باغی راجا کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ جب وہ یہ ساری کارروائی مکمل کرنے کے بعد واپس ہوا تو بیمار پڑ کر مر گیا۔ اورنگزیب کے اس سالار میر جملہ نے بڑی ذہانت، بڑی دانشمندی، دلیری اور فہم و فراست سے باغیوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گو باغی بار بار لشکر پر حملہ آور ہوتے تھے، اس کے باوجود وہ ان سے بے حد رواداری کا سلوک کرتا، کسی سے بھی اس نے کسی غیر انسانی سلوک نہ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بلا شبہ ان باغی علاقوں کو مطیع و فرما بردار کرنے کا کام میر جملہ ہی ادا کر سکتا تھا۔ باغی راجا نے جو اورنگزیب کو تاوان جنگ ادا کیا تھا تو ساتھ ہی اس نے آئندہ باغیانہ سرگرمیاں جاری نہ رکھنے کا بھی عہد کیا تھا، لیکن صرف 4 سال بعد ہی اس راجا نے پھر اورنگزیب عالمگیر کے خلاف بغاوت کر دی۔ ان 4 سالوں کے دوران راجا بڑی تیزی اور تندہی سے اپنے لشکر میں اضافہ کرتا رہا، اپنی عسکری طاقت و قوت میں خوب اضافہ کیا۔ دوسرا، اسے یہ بھی خبر ہو چکی تھی کہ میر جملہ اب مر چکا ہے اور شاید کوئی دوسرا سالار اس پر قابو نہ پا سکے، لہٰذا اس نے اعلانیہ جنگ کی ابتدا کر دی۔ میر جملہ نے اس سے پہلے جو علاقے فتح کیے تھے ان پر بھی قبضہ کر لیا، حتیٰ کہ اس نے گوہاٹی شہر پر بھی قبضہ کر لیا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اس بغاوت کو فرو کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ایک سالار راجا رام سنگھ کو روانہ کیا، لیکن میر جملہ کی طرح راجا رام سنگھ میں نہ ذہانت تھی، نہ فراست اور نہ شجاعت اور نہ اولوالعزمی، لہٰذا باغیوں کے مقابلے میں اسے کوئی خاص کامیابی نہ ہوئی، جس کی بنا پر اورنگزیب نے اسے واپس بلا لیا اور اس کی جگہ اپنے ایک سالار شائستہ خان کو باغیوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ باغی راجا کو جب خبر ہوئی کہ رام سنگھ تو واپس چلا گیا ہے، اب اس کی جگہ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے اورنگزیب نے اپنے سالار شائستہ خان کو بھیجا ہے جو جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا ہے، تو خوفزدہ ہو کر راجا نے پھر 50,000 کی رقم بطور نذرانہ پیش کی اور اطاعت و فرما برداری اختیار کر لی۔ باغیوں سے کسی قدر امن ہونے کے بعد اب شائستہ خان نے چٹاگانگ کی طرف توجہ دی۔ دراصل مغلوں کی سلطنت اور برما کی حکومت کے درمیان دریائے فینی حد فاصل خیال کیا جاتا تھا۔ اس دریا کو عبور کر کے عمومی بحری قزاق جن کی پشت پناہی پرتگالی کرتے تھے، وہ چٹاگانگ اور بنگال کے دوسرے علاقوں پر حملہ آور ہو کر دور دور تک لوٹ مار کا بازار گرم کرتے تھے۔ جہانگیر اور شاہ جہاں کی حکومتوں کے دوران اس دریا پر ان قزاقوں کی مکمل طور پر بالادستی تھی۔ دریا عبور کر کے یہ قزاق بنگال میں داخل ہوتے اور دور تک لوٹ مار کرتے چلے جاتے، بہت سے مسلمانوں اور ہندوؤں کو اغوا کر کے لے جاتے اور انہیں غلام بنا کر ان سے چھوٹے موٹے کام لینا شروع کر دیتے۔ چٹاگانگ کے ساتھ ساتھ ان قزاقوں کی سرگرمیاں باقر گنج اور ڈھاکہ تک بھی پھیلی ہوئی تھیں۔ شائستہ خان نے سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لیا اور یہ محسوس کیا کہ ان قزاقوں اور پرتگالیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے پاس تیز رفتار کشتیوں کا ایک بحری بیڑا ہونا چاہیے، اور اگر اس کے پاس کشتیاں نہ ہوئیں تو وہ کسی بھی صورت ان بحری قزاقوں اور پرتگالیوں سے نہیں نبٹ سکے گا، جن کے پاس بڑے جہازوں کے علاوہ ان گنت کشتیاں بھی تھیں۔ ان کی مدد سے دریا پار کر کے وہ مغلوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے تھے۔ یہ سوچتے ہوئے شائستہ خان نے سب سے پہلے صرف 1 سال کی مدت میں 300 کشتیوں پر مشتمل ایک بحری بیڑا تیار کیا۔ بحری بیڑے کی تیاری کے بعد 14 دسمبر 1965 کو شائستہ خان نے ڈھاکہ سے اپنے بحری کشتیوں اور بھری لشکر کے ساتھ کوچ کیا۔ اس موقع پر اس کا لڑاکا امید خان بھی اس کے ساتھ تھا۔ خشکی پر لشکر بحری بیڑے کے ساتھ ساتھ راستے بناتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ فروری 1666 میں آخر مغلوں کے اس لشکر اور بحری بیڑے نے باغیوں پر حملہ کیا اور انہیں بدترین شکست دی اور چٹاگانگ کی طرف پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ باغی جب چٹاگانگ کی طرف بڑھے تو مغلوں کے لشکر نے بھی ادھر کا رخ کیا۔ ایک بار پھر ان کے ساتھ خوفناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں مغلوں کے لشکر نے نہ صرف یہ کہ چٹاگانگ شہر پر قبضہ کر لیا بلکہ
قزاقوں کے علاوہ پرتگالیوں کے بھی 135 جہازوں اور کشتیوں پر قبضہ کر لیا۔ اس فتح کے بعد شائستہ خان نے چٹاگانگ شہر کا نام بدل کر اسلام آباد رکھ دیا۔ اس طرح اب شائستہ خان نے چٹاگانگ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا۔ اس طرح شائستہ خان نے مغلوں کی مشرقی سرحدوں کو ایک طرح سے محفوظ کر کے رکھ دیا تھا، لیکن اسی دوران اورنگزیب عالمگیر کو اپنی مغربی سرحدوں پر ایک نئی کشمکش میں مبتلا ہونا پڑا۔ وہ اس طرح کہ وہ افغان قبائل جو مختلف دروں کے اندر آباد تھے، وہ افغانستان کی طرف سے آنے والے اور افغانستان کی طرف جانے والے قافلوں پر حملہ آور ہو کر انہیں لوٹ لیا کرتے تھے۔ اورنگزیب کو ان کی کارروائیوں پر بڑی تشویش ہوئی۔ دروں میں رہنے والے ان قبائل کی گزر و بسر کے لیے اورنگزیب نے 6 لاکھ کی حتمی رقم مہیا کی، اور اورنگزیب چاہتا تھا کہ ان پر حملہ آور نہ ہوا جائے بلکہ ان کی مالی مدد کر کے انہیں قافلوں کی لوٹ مار کرنے سے روکا جائے، لیکن اتنی بڑی رقم لینے کے باوجود بھی ان دروں میں رہنے والے وہ افغانی قافلوں پر حملہ آور ہونے سے نہ روکے۔ 1667 عیسوی کے شروع میں سب سے پہلے یوسف زئی قبیلہ اورنگزیب کے خلاف حرکت میں آیا۔ یہ لوگ سوات اور باجوڑ میں رہائش پذیر تھے۔ محمد شاہ کے نام ایک شخص نے انہیں منظم کیا اور یوسف زئی قبیلے کا ایک لشکر لے کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اٹک کے قریب دریائے سندھ کو عبور کر کے ضلع ہزارہ پر حملہ کر دیا۔ یہاں جو مغلوں کی چوکیاں تھیں انہیں بے پناہ نقصان پہنچایا۔ یوسف زئی قبیلے ہی نے پشاور کے مغربی حصوں میں بھی لوٹ مار مچا دی، چنانچہ وہاں کے مغل سالار کامل خان نے ان پر قابو پانا چاہا لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ مئی 1667 عیسوی میں مغل لشکر کو ایک سالار شمشیر خان کی سرکردگی میں دریائے سندھ کو عبور کر کے یوسف زئی کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا گیا۔ شمشیر خان یوسف زئی علاقوں میں گھس گیا اور انہیں شدید نقصان پہنچایا اور ان کے گاؤں اس نے تباہ کر کے رکھ دیے، اور یوسف زئی قبیلے کے بہت سے علاقوں پر اس نے قبضہ کر لینے کے بعد دریائے پنج شیر تک ان کا پیچھا کیا۔ ستمبر کے مہینے میں مغلوں کی طرف سے افغانستان کے والی محمد امین خان نے بھی ایک مہم کا آغاز کیا۔ اس نے بھی یوسف زئی کو کافی نقصان پہنچایا اور اس کے بعد یوسف زئیوں کو کئی سال تک بغاوت کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس کے بعد خیبر کے قبائل نے 1672 عیسوی میں بغاوت شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی افریدی قبائل نے سردار اکمل خان کی سرکردگی میں نہ صرف بغاوت کا طریقہ اپنایا بلکہ اکمل خان کو انہوں نے بادشاہ تسلیم کر لیا اور مغلوں کے خلاف جہاد کا نام دے کر ایک نئی تحریک کا آغاز کر دیا۔ اکمل خان کی طاقت و قوت اس قدر بڑھی کہ وہ افغانستان کے گورنر محمد امین خان پر بھی حملہ آور ہوا۔ وہاں انہوں نے مغل لشکر کو شدید نقصان پہنچایا، تاہم محمد امین خان کسی نہ کسی طرح ان سے بچ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ افریدی نے اپنے ان حملوں کے دوران لگ بھگ 10,000 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور لاکھوں روپے کا ساز و سامان لوٹ لیا اور 20,000 مرد و عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کیے جانے والوں میں افغانستان کے مغل والی امین خان کی ماں، بیوی اور لڑکی بھی شامل تھی۔ اس فتح کے بعد اکمل خان کے ساتھ قندھار تک سبھی قبائل شامل ہو گئے۔ اس طرح اس کی طاقت و قوت میں اضافہ ہو گیا۔ انہی دنوں مشہور و معروف خوشحال خان خٹک بھی افریدیوں کے ساتھ جا ملا اور مغلوں کے خلاف لڑتا رہا۔ اس نے اپنے اشعار سے بھی افغانوں میں ایک نئی روح پھونکنے کی کوشش کی۔ اس غمگین صورتحال کو دیکھتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر نے محمد امین خان کو واپس بلا لیا اور اس کی جگہ دکن سے محبت خان کو بلا کر افغانستان کا حاکم مقرر کیا، لیکن محبت خان کوئی کامیابی نہ حاصل کر سکا اور خیبر کا راستہ پہلے ہی بند رہا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے محبت خان کو واپس بلا لیا گیا اور اس کی جگہ شجاعت خان اور ایک اور سالار رنجوست سنگھ کو راجپوتوں کے ایک لشکر کے ساتھ بھیجا گیا۔ اورنگزیب نے اسی پر اتفاق نہیں کیا بلکہ صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس نے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ خود مغرب کا رخ کیا اور حسن ابدال پہنچ گیا۔ اس موقع پر اس کے ساتھ ایک ترک سردار اوغر خان بھی تھا جس کی بہادری، شجاعت، دلیری اور طاقت کا
ان دنوں دور دور تک چرچا اور دھوم تھی۔ سب سے پہلے اورنگزیب نے وہ کام کیے جو وہ قبائل سردار جو امن پسند تھے ان کی اس نے پینشن اور روزینے مقرر کر دیے۔ جو بغاوتوں میں حصہ لے رہے تھے ان پر اس نے اوغر خان کو مسلط کیا جو جنگ کرنے کا وسیع تجربہ رکھنے کے ساتھ ساتھ بغاوتوں کو کچلنے اور لشکروں کو شکست دینے کا بھی ماہر تھا۔ اوغر خان کی ترک باز اور یلکار کے نتیجے میں غوری اور غزالی اور شیرانی اور یوسف زائی قبیلے کی سرگرمیاں نہ صرف مان پڑ گئیں بلکہ دیگر آزاد قبائل نے بھی اورنگزیب کی اطاعت قبول کر لی۔ اس طرح اوغر خان اپنی سرگرمی میں بڑا کامیاب رہا۔ اوغر خان سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے ان جنگوں میں اس قدر عظیم کارہائے نمایاں انجام دیے کہ اس کے کارناموں کی وجہ سے ان علاقوں میں اس کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ افغان عورتیں اس کا نام لے کر اپنے بچوں کو سلایا کرتی تھیں۔ اسی طرح 1675 عیسوی تک ان علاقوں میں اورنگزیب نے مکمل طور پر قابو پائے ہوئے وہاں امن قائم کر دیا، حتیٰ کہ اورنگزیب دلی واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک شخص امیر خان کو کابل کا والی مقرر کیا۔ امیر خان نے نہایت کامیابیوں کے ساتھ حالات کو قابو میں رکھا۔ اس نے قبائلی سرداروں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کیا اور ان کے اندر گھل مل گیا، حتیٰ کہ قبائل اپنے معاملات میں بھی مشورہ اس سے کرنے لگے۔ دوسری طرف افغان رہنما اکمل خان کی طاقت اور قوت بھی منتشر ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے افریدی نے بھی مغلوں سے دوستانہ تعلقات قائم کر لیے اور درہ خیبر کے ذریعے پرامن طور پر قافلے آنے جانے لگے۔ تاہم صرف خوشحال خان خٹک تنہا لڑتا رہا اور اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ چھوڑ گیا۔ خوشحال خان کو آخر کار گرفتار کر کے جلا وطن کر دیا گیا اور اس نے زندگی بھر اورنگزیب کے خلاف اشتعال انگیز نظمیں کہنے پر ہی قناعت کی۔ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔